السلام علیکم ناظرین، کہتے ہیں کہ وقت کا پہیہ گھومتا ہے اور جو آج مظلوم ہے کل وہی دنیا کے تخت پر بیٹھا نظر آتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے لڑکے کی جس نے ظلم دیکھا، ذلت سے ہی مگر صبر کیا، اور پھر وہ وقت آیا جب اس نے ظلم کا جواب تاریخ کے سب سے بڑے انتقام سے دیا۔ یہ کہانی ہے تیمور لنگ کی۔ تیمور، جسے بعد میں تیمور اعظم کہا گیا، ایک معمولی چرواہے کے گھر پیدا ہوا۔ اس کے بچپن میں ہی اس کے قبیلے پر حملہ ہوا، اس کے والد کو قید کیا گیا، گاؤں جلایا گیا، اور خود تیمور کے جسم پر ایسے زخم لگے جو عمر بھر کے لیے نشان بن گئے۔ ان زخموں نے صرف اس کا جسم نہیں بدلا، اس کی روح میں آگ لگا دی، انتقام کی آگ۔ وقت گزرتا گیا، تیمور بڑا ہوا، زخمی ٹانگ اور ایک مفلوج ہاتھ کے ساتھ، مگر حوصلہ آسمان سے بھی بلند۔ اس نے لڑنا سیکھا، سیاست سمجھی اور دلوں کو جیتنے کا فن اپنایا۔ پھر ایک دن وہ گھڑی آئی جب تیمور نے اپنی فوج جمع کی۔ اس کا ہدف صرف فتح نہیں تھا، وہ ان لوگوں کی تلاش میں نکلا جنہوں نے اس کے خاندان کو رون ڈالا تھا، جنہوں نے اس کے بچپن کو تاریک کر دیا تھا۔ یہ ایک عام جنگ نہیں تھی، یہ ایک انتقامی سفر تھا۔ میں تیمور ہوں، میرا انتقام تاریخ یاد رکھے گی۔ تیمور نے ایک کے بعد ایک سلطنت کو شکست دی، خراسان، ہرات، بغداد، دہلی، جہاں بھی گیا وہ نہ صرف فتح لایا بلکہ اپنی حکمت عملی، بہادری اور ظالمانہ انصاف سے دنیا کو لرزا دیا۔ کبھی دشمنوں کے سروں کے مینار بنائے گئے تو کبھی رعایا کو عدل سے روشناس کرایا گیا۔ لوگ آج بھی پوچھتے ہیں کیا تیمور ظالم تھا یا وہ صرف اپنے بچپن کے دکھوں کا بدلہ لینے نکلا تھا؟ تاریخ خاموش ہے، لیکن تیمور کی تلوار آج بھی کہانی سناتی ہے۔ ایک بچے سے بادشاہ بننے والے اور مظلوم سے فاتح بننے والے تیمور کی کہانی۔ ہوا کی سائیں سائیں میں ایک ماں کی چیخ گونج رہی تھی، ایک باپ کا لہو زمین میں جذب ہو چکا تھا، درختوں کے سائے بھی کانپ رہے تھے، کیونکہ آج صرف ایک قبیلہ نہیں، ایک امید جلا دی گئی تھی، اور ان سب کے بیچ خاک آلود چہرے والا ایک لڑکا اپنی زخمی ٹانگ گھسیٹتا ہوا ایک جلے ہوئے خیمے کی راکھ میں بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، صرف خاموشی، گہری خطرناک خاموشی۔ یہ لڑکا تھا تیمور۔ جب سب نے شکست مان لی اس نے عہد کیا، جب سب سو گئے اس کی آنکھوں نے انتقام کا خواب دیکھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اسی بچے کے دل میں ایک طوفان جنم لے چکا ہے، وہ طوفان جو برسوں بعد دنیا کی سلطنتوں کو بہا لے جائے گا۔ پہلا دن تھا جب تیمور نے اپنے جسم کی ٹوٹی ہڈیوں کو ہاتھ سے باندھا۔ درد کی چیخ اس کے لبوں تک آئی لیکن وہ خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا یہ چیخ اگر آج نکلی تو کل دشمن ہنسے گا، اور دشمن کو ہنسنے کی اجازت تیمور کبھی نہیں دے گا۔ قبیلے والے کہتے یہ لنگڑا لڑکا کیا کر لے گا، لیکن تیمور کے قدموں کی چاپ وہ سن رہے تھے جو ابھی زندہ بھی نہ ہوئے تھے۔ تاریخ کی سانسیں تھم چکی تھیں، کیونکہ ایک فاتح اپنے قدموں سے نہیں اپنے ارادوں سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ تنہا تھا، مگر اس کی تنہائی میں وہ سب کچھ تھا جس نے دنیا کے تخت ہلائے تھے۔ وہ دن جب اس نے پہلی بار تلوار اٹھائی اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا، لیکن اگلے لمحے وہ تلوار دشمن کے سینے میں تھی۔ اسی لمحے اس کی آنکھوں نے وہ وحشت دیکھی جس نے اسے تیمور لنگ بنایا۔ دن گزرتے گئے، زخم پر زخم لگتے گئے، لیکن ہر زخم ایک نئی حکمت، ایک نئی سوچ بن کر تیمور کے ذہن میں نقش ہو جاتا۔ وہ خاموشی سے قبیلوں کا مطالعہ کرتا، سرداروں کی چالیں دیکھتا، دوستوں کے دلوں میں جھانکتا۔ وہ صرف لڑنے نہیں آیا تھا، وہ سمجھنے آیا تھا، اور جس نے دنیا کو سمجھ لیا وہ دنیا کو فتح بھی کر سکتا ہے۔ ایک رات قندھار کی پہاڑیوں میں جب سردی سے دریا بھی جم گیا تھا، تیمور تنہا اپنے خیمے میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ایک پرانا خنجر رکھا تھا جو اس کے والد کے قتل کے بعد اسے ملا تھا۔ اس خنجر کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آگ جلنے لگی۔ اس نے کہا اب بہت ہوا، اب ظلم کا جواب عدل سے نہیں آگ سے دیا جائے گا۔ اور وہ دن تیمور کے پیدائش کا دن تھا، بطور ایک بادشاہ، ایک فاتح، ایک بے رحم حکمران جو رحم کرنے چاہے تو فرشتہ لگے اور جو انتقام لے تو قہر بن جائے۔ تیمور نے پہلا لشکر ترتیب دیا۔ گنتی کے چند لوگ تھے، لیکن ہر ایک کے سینے میں ایک ایسی دستان تھی، ہر ایک نے ظلم سہا تھا۔ ان کی تلواریں زنگ آلود تھیں، لیکن ان کی آنکھوں میں روشنی تھی، وہ روشنی جو صرف
مظلوموں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ پہلی جنگ ہرات کے دروازوں پر ہوئی۔ دشمن قوی تھا، لشکر منظم، لیکن تیمور نے جنگ ہارنے کی بجائے وہ چال چلی جو شطرنج میں بادشاہ مات دینے کے بعد ہی سیکھتا ہے۔ اس نے اپنے ہی خیمے جلا دیے۔ سپاہی چیخ اٹھے، امیر یہ کیا؟ تیمور نے کہا اب یا ہم فتح کریں گے یا جل جائیں گے، پیچھے لوٹنے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ وہ رات، وہ جنگ اور وہ فتح تیمور کے نام پہلی گونج تھی۔ وہ فتح صرف ایک شہر کی فتح نہ تھی، وہ ایک خوف کی شروعات تھی۔ دشمنوں کے دلوں میں پہلا زخم پڑ چکا تھا اور وہ زخم تیمور کی شناخت بن گیا۔ اب جو تیمور کو دیکھتا اس کی آنکھوں میں صرف لنگڑاہٹ نہ دیکھتا، اس کے عقب میں ایک طوفان دیکھتا، ایک چمکتی ہوئی تلوار جو رحم نہیں فیصلہ کرتی تھی۔ ہر فتح کے ساتھ تیمور بدلتا گیا۔ اب وہ وہی تیمور نہیں رہا تھا۔ گرتا تو رو لیتا، جو زخمی ہوتا تو چھپ جاتا۔ اب اگر وہ گرتا تو زمین کانپتی اور اگر وہ زخمی ہوتا تو دشمن کے دل دہل جاتے۔ اس کی خاموشی اب آندھی کی گرج بن چکی تھی اور اس کا انتقام اب ذاتی نہ رہا تھا، وہ قوم کا انتقام بن گیا تھا۔ اس کے دشمن جانتے تھے کہ تیمور صرف دشمن کے جسم پر حملہ نہیں کرتا، وہ دشمن کی سوچ پر حملہ کرتا ہے۔ اس کی جنگیں صرف میدان میں نہیں لڑی جاتی، وہ راتوں کی تنہائی میں دشمن کے سپہ سالاروں کے خوابوں میں بھی داخل ہو چکا تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جسے تیمور کا دجلہ کے کنارے لے آیا۔ بغداد کے مینار جل رہے تھے، مسجدوں سے دھواں اٹھ رہا تھا اور علماء خوف میں دب کے بیٹھے تھے۔ تیمور گھوڑے سے اترا، دجلہ کے کنارے گیا اور پانی میں جھانک کر بولا میں نے اس پانی میں اپنے باپ کا خون دیکھا تھا، اب یہ وہی پانی ہے جو تمہارے غرور کو بہا کر لے جائے گا۔ بغداد پر حملہ ہوا اور وہی حملہ تاریخ کی سب سے خوفناک مثالوں میں لکھا گیا، لیکن تیمور جانتا تھا کہ ہر ظلم کا بدلہ ظلم سے دینا اسے ظالم بنائے گا، اس لیے اس نے ظلم کرنے والوں کو چن چن کر سولی دی اور عوام کو امن، انصاف اور روزی دی۔ اسی شہر میں ایک بوڑھا شخص تیمور کے قدموں میں گرا، روتے ہوئے بولا اے بادشاہ تو قہر ہے مگر آج تو ہمیں رحم کی چھاؤں دے رہا ہے۔ تیمور نے کہا میں قہر ان پر ہوں جو رحم کے لائق نہ ہوں۔ یہی عدل، یہی ظلم کا توازن تیمور کے ہر فیصلے کی بنیاد تھا۔ ناظرین، یہ تو ان کی فتوحات میں سے ایک چھوٹا سا جنگی مظاہرہ تھا۔ ان کی فتوحات میں ماورا النہر، ان کا آبائی علاقہ سمرقند اور بخارا سمیت ایران میں ہرات، نیشاپور، اصفہان، شیراز، تبریز وغیرہ، افغانستان میں قندھار، کابل، غزنی وغیرہ، ہندوستان میں 1398 عیسوی میں دہلی پر حملہ کیا اور تغلق سلطنت کو شکست دی، عراق میں بغداد فتح کیا، شام، دمشق اور حلب کو فتح کیا، ترکی اناطولیہ میں سلطنت عثمانیہ کو انقرہ کی جنگ میں شکست دی، آذربائیجان اور آرمینیا قفقاز کے کئی علاقوں پر قابض ہوئے، سنٹرل ایشیا، قازقستان اور ازبکستان کے کئی علاقے بھی ان کی سلطنت میں شامل تھے۔ ناظرین، اگر آج کی ہماری آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، ایک پیارا سا کمنٹ کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اگلی دلچسپ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔